اٹھانے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف 4 مہینے تک دور رہنے کی اجازت دی ہے، تو جو لوگ کسب معاش کے لیے باہر نکلے تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ 4 مہینے تک ہی زیادہ دور رہ سکتے ہیں اپنی بیویوں سے۔ یہ دلیل درست نہیں ہے، یہ دلیل درست نہیں، بالکل غلط دلیل ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ دلیل جو ہے یہ الہ کے متعلق ہے، قسم اٹھانے والے لوگوں کے متعلق۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسری جس سے وہ دلیل لیتے ہیں 4 مہینے والے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جو اسلامی فوجوں کو روانہ کرتے تھے مختلف شہروں اور مختلف ملکوں کی طرف، تو آپ ہر فوجی کو یہ حکم دیتے تھے کہ تم 4 مہینے کے بعد واپس آ جانا، تمہاری جگہ پہ ایک فریش فوجی جو ہے، نیا جو فوجی ہے جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے وہ تمہاری جگہ لے لے گا، وہ ریپلیس ہوگا تمہاری جگہ پہ، اور تم جو ہے وہ واپس آ جانا ہر 4 مہینے کے بعد۔ تو جب یہ حکم دیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس وقت بعض صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ حکم کیوں جاری کیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس دور کی بعض خواتین سے پوچھا ہے کہ یہ بتلائیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک اپنے خامد سے صبر کر سکتی ہے؟ تو یہاں کی خواتین نے، زیادہ تر خواتین نے یہی کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاتون جو ہے وہ 4 مہینے تک ہی صبر کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس لیے میں نے وہ حکم جاری کر دیا ہے کہ ہر فوجی جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد واپس ہے اور اس کی جگہ پر دوسرا فوجی جائے۔ یہ منسوخ کیا جاتا ہے، یہ بات منسوخ کی جاتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور لیکن اس کی نسبت بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو دلائل، بعض دلائل لوگوں نے بنائے ہیں 4 مہینے کی مدت کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کتنے عرصے تک ایک انسان اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جب مفاہمت کر لیں اور اپنی بیوی کو یہ بات سمجھا دیں کہ میں کسب معاش کے لیے جا رہا ہوں، تو جیسے ہی ممکن ہوگا میں واپس آؤں گا، جیسے ہی مجھے چھٹی ملے گی تو میں واپس لوٹوں گا، اور آپ کی بیوی آپ پر راضی ہو، خوش ہو کہ ٹھیک ہے آپ معاش کے لیے جب جا رہے ہیں، ہمارا پیٹ پالنے کے لیے، میرا اور میرے بچوں کی روزی کے لیے جب آپ جا رہے ہیں، تو کوئی حد نہیں، آپ 4 مہینے رہیں، 6 مہینے رہیں، 10 مہینے رہیں، 1 سال رہیں، آپ اپنی آسانی کے مطابق آپ جب واپس آنا چاہیں تو آ جائیں۔ جب یہ بیوی اس پر راضی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس میں پھر خامد بیوی کے درمیان یہ آپس میں یہ چیز باہمی مفاہمت کے ساتھ طے ہو سکتی ہے، ورنہ شریعت کے اندر اس کی کوئی مدت جو ہے وہ مقرر نہیں کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ ایک انسان اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ کسی اور بھائی کی کوئی سوال؟ انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے، آئے گا یہ وراثت جو ہے سورۃ النساء میں، اور اسی طرح سورۃ النساء کے آخر میں خاص طور پر کلالہ کا جو حکم ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا، تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو مت رکھیں۔ 2 بیوی ہے، ایک کی اولاد بھی ہے جس کے نام پہ جائیداد ہے۔ ایک شخص کی 2 بیوی ہیں کیا؟ ایک شخص کی 2 بیوی، پہلی بیوی کے نام پہ جائیداد ہے، دوسری بیوی کی اولاد ہے، پہلی بیوی جو مر چکی اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ اگلے درس میں کوئی اگر آپ کلالہ کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو کلالہ کی بات ہے، چلو کہتے ہیں کلالہ، آپ اپنے سوال کی تحدید تو کریں نا، آپ کلالہ کے متعلق ہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ دونوں بتا دیا نا، اگر ہاں آپ دونوں بات بتا دیا، جی جی، ایک بات یہ چیز ہے اور ایک بات کلالہ۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے کہ کلالہ، جب ہم اس آیت تک پہنچیں گے تو کلالہ کے متعلق بتا دیں گے کہ کلالہ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح وراثت کے متعلق جو احکام ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے شروع میں پورا رکوع ذکر کیا وراثت کے احکام کے متعلق، انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں ان کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں کلالہ ہے اور شروع میں پورا رکوع جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ وراثت کے متعلق انشاءاللہ ہم بعد میں ان احکام وراثت کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ پھر اپنا درس ختم کریں۔ جی جی، ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے متعلق کوئی خاص آیت میرے ذہن میں نہیں کہ کوئی خاص آیت اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے متعلق ہی ذکر کی ہو، صرف اسی کے متعلق، ورنہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ جنگ بدر میں
جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ میں بدر کے مقام پر دو صحابہ کرام جن کا نام معاذ اور معوذ تھا، ان دو ننھے منھے صحابہ کرام نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، اور وہ کفر پر ہی مرا تھا، وہ کافروں کی صف میں تھا، بلکہ وہ اپنی فوج کا سردار تھا، وہ فوج کا سربراہ تھا، سپہ سالار تھا، وہ جنگ بدر میں کافروں کی فوج کا سپہ سالار ابو جہل تھا، تو وہ ان دو ننھے منھے صحابہ کرام کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل اور اس کے ساتھ جو بڑے بڑے قریش کے سرداران تھے جو اسی جنگ میں مارے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی لاشوں کو ایک کنویں کے اندر پھینکنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد اس کنویں پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے اس چیز کو پا لیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہو گیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا اس وقت کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو نہیں سن رہے، آپ ان مردوں کو کس طرح سنا رہے ہیں، یا ان سے آپ کس طرح مخاطب ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى ولکن اللہ یسمع من یشاء، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے سنا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو ان تک پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ابو جہل کفر پر قائم رہا آخری لمحے تک، اور کفر پر ہی اس کی موت ہوئی، اور اس کے بعد اس کو جہنم رسید کیا گیا۔ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص آیت نازل کی ہو اس کے حوالے سے، واللہ اعلم۔ تو اسی پر ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ میں آپ سے جس طرح میں نے پچھلے درس میں اپیل کی تھی، آج پھر کوئی اپیل کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ جس طرح کہ آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم نے اب تک جو ہمارے 3 دروس ہوئے ہیں، ہم خالصتاً کتاب اللہ اور سنت رسول کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ کوئی ایسی چیز ہم بیان نہیں کرتے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہو۔ لہذا آپ اس میں شوق کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے اقربا اور جو آپ کو جاننے والے ہیں ان کو آپ توجہ بھی دلائیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، جو شخص بھی آپ کے بلانے پر یہاں آئے گا، اگر وہ یہاں آ کر وہ کوئی چیز سیکھ لیتا ہے، دین کی کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے اور وہ دین پر عمل کرتا ہے، تو آپ کی نجات کے لیے شاید وہ چیز کافی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہادی بنائے، کہ ہم ہدایت دینے والے بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت یافتہ بنائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔